وسلم کی نظر پڑی، وہاں شرافت کے آثار نظر آئے، آپ کو اس پر ترس آیا، فوراً اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تمہارا شمار میرے گھر والوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک فطرت عطا کی تھی، انہوں نے اپنے خاندان میں جانا پسند نہ کیا، آپ کے ساتھ رہنا منظور کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا السلام علیکہ یا محمد۔ اس یہودی پر آپ کے اس خادم کو بہت غصہ آیا، اسے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، پوچھا تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کڑک کر بولے تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا، یا محمد کیوں کہا؟ یا رسول اللہ کیوں نہ کہا، یا محمد کیوں کہا؟ اس پر اس یہودی نے کہا اس میں کیا بری بات ہوگی اگر میں نے ان کا خاندانی نام لے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے فرمایا ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار و وفادار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ملتی کہ غلام کیسے بنے، ویسے آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا شروع کیا تو بس دربار نبوت کا ہر حکم بجا لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کا عہد کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اور اس عہد کو پورا بھی کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کے بعد کبھی بھی کسی انسان سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر سواری پر سے کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے تو سواری سے اتر کر خود اٹھا لیتے ہیں، کسی کو اٹھا کر دینے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں تم بھی میرے اہل بیت میں ہو، جب تک تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ، کسی کے دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آنے دیا، نہ کسی امیر کے پاس جا کر سوال کیا، نہ کسی کے دروازے پر جا کر کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر خدمت میں لگے رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں ہی رہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملک شام چلے گئے اور شہر رم اللہ میں رہائش اختیار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی مہم پر بھیجا تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے. وہاں کئی معرکوں میں حصہ لیا، بہادری کے جوہر دکھائے. آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 54 ہجری میں وفات پائی. آپ سے 127 احادیث روایت کی گئی ہیں. معدن بن طلحہ، ابو حاشم خولانی، راشد بن سعد، عبد الرحمن بن غنم آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی. پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تصدیق کی کہ کیا واقعی حدیث ہے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی تصدیق لیا کرتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عبد البر نے رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے احادیث محفوظ کی اور دوسروں تک پہنچائی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. وما علینا الا البلاغ.